دنیا کی تاریخ میں ہر بڑی طاقت کی بنیاد کسی نہ کسی قدرتی وسیلے پر رہی ہے۔ کبھی مسالہ جات، کبھی سونا، کبھی تیل، لیکن اب کہانی زمین سے اوپر جا چکی ہے۔ آج جب ہم یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں تو دنیا کی بڑی طاقتیں خاموشی سے ایک ایسی جنگ میں مصروف ہیں جس کی آواز آپ کو کہیں سنائی نہیں دے گی۔ یہ جنگ سرحدوں پر نہیں بلکہ زمین سے دور کہیں خلا میں ہو رہی ہے، کروڑوں بلکہ اربوں میل دور تیرتے ہوئے ایسٹرائڈز پر۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس نئی خلائی گولڈ رش میں ایک ایسا ملک بھی اپنی بساط بچھا رہا ہے جسے عام طور پر اس بحث سے باہر سمجھا جاتا ہے: پاکستان۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ پاکستان اور ایسٹرائڈ مائننگ ایک ہی جملے میں آ سکتے ہیں، مگر عالمی اسپیس اکانومی کی سمت جس تیزی سے بدل رہی ہے، اس نے کئی غیر متوقع کھلاڑیوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ ایسٹرائڈ مائننگ آخر ہے کیا، کیوں اسے کھربوں ڈالر کی معیشت کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کس طرح خاموشی سے خود کو اس مستقبل کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسٹرائڈ مائننگ دراصل خلا میں موجود ان سیارچوں سے معدنیات اور پانی حاصل کرنے کا تصور ہے جو ہمارے سولر سسٹم میں گردش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کچھ ایسٹرائڈز میں اتنی مقدار میں پلاٹینم، سونا، نکل، کوبالٹ اور نایاب دھاتیں موجود ہیں کہ اگر انہیں زمین پر لایا جائے تو عالمی منڈی ہل کر رہ جائے۔ صرف ایک مشہور مثال لیجئے، ایک ایسٹرائڈ سائیکی 16 جس کی مالیت کا اندازہ کھربوں ڈالر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی، جو خلا میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اسی پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن بنا کر راکٹ فیول تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، چین، یورپ اور حتیٰ کہ جاپان بھی اس دوڑ میں کود چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اس میدان میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ اس کا جواب صرف راکٹ یا خلائی جہاز نہیں بلکہ اسٹریٹجی میں چھپا ہے۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع ہمیشہ سے اسی عالمی سیاست میں ایک اسٹریٹجک مقام دیتا آیا ہے۔ آج یہی محل وقوع خلا کے تناظر میں بھی اہم ہو رہا ہے۔ بحیرہ عرب تک رسائی، طویل ساحلی پٹی اور خطے میں ایک مرکزی پوزیشن، یہ سب عوامل مستقبل میں لانچ سہولیات، گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور اسپیس لاجسٹکس کے لیے انتہائی قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں۔ گوادر بندرگاہ کو اگر صرف ایک بندرگاہ سمجھا جائے تو یہ تصویر ادھوری ہے۔ عالمی ماہرین کے نزدیک یہ مستقبل میں اسپیس اکانومی کا ایک لاجسٹک نوڈ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پاکستان کے تعلقات، خاص طور پر چین کے ساتھ۔ چین اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا خلائی ملک ہے۔ چاند، مریخ اور اب ایسٹرائڈ مشنز چین ہر محاذ پر موجود ہے۔ پاکستان کے کئی سیٹلائٹس پہلے ہی چینی تعاون سے خلا میں پہنچ چکے ہیں۔ سی پیک صرف سڑکوں اور بجلی گھروں کا منصوبہ نہیں بلکہ یہ ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک تعاون کا فریم ورک بھی ہے۔ اگر چین ایسٹرائڈ مائننگ کے لیے بڑے مشنز لانچ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے سپورٹ، ڈیٹا انالیسز، گراؤنڈ سٹیشنز اور حتیٰ کہ مشترکہ ریسرچ میں شامل ہونے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں انسانی سرمائے کی، جو پاکستان کا سب سے کم زیر بحث مگر سب سے طاقتور پہلو ہے۔ ہر سال پاکستان سے ہزاروں انجینئرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ، ڈیٹا سائنٹسٹس اور فزکس گریجویٹس نکلتے ہیں۔ اگرچہ ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں مگر دفاعی صلاحیت کی کمی نہیں۔ عالمی اسپیس انڈسٹری اب صرف راکٹ سائنسدان نہیں بلکہ سافٹ ویئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور میٹیریل سائنس کے ماہرین بھی مانگ رہی ہے۔ ایسٹرائڈ مائننگ میں خودکار روبوٹس، ریموٹ آپریشنز اور ڈیٹا ماڈلنگ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ شعبے ہیں جہاں پاکستانی ٹیلنٹ عالمی سطح پر خود کو منوا سکتا ہے۔ پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو پر اکثر تنقید کی جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ محدود وسائل کے باوجود اس ادارے نے پاکستان کو خلا میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ریموٹ سینسنگ، سیٹلائٹس، موسمیاتی نگرانی، زرعی ڈیٹا اور کمیونیکیشن، یہ سب صلاحیتیں مستقبل کی خلائی معیشت کی بنیاد ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان میں نئی اسپیس پالیسی پر بات ہو رہی ہے جس میں نجی شعبے کو شامل کرنے، اسٹارٹ اپس کو اسپیس ٹیکنالوجی میں لانے اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ اقدامات عملی شکل اختیار کر لیں تو پاکستان براہ راست مائننگ نہ صحیح مگر ایسٹرائڈ مائننگ کی ویلیو چین کا اہم حصہ بن سکتا ہے۔
یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ خلائی دولت پر قبضہ صرف اس کے نکالنے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے کنٹرول، پروسیسنگ، ڈیٹا اور قانونی فریم ورک سے ہوتا ہے۔ پاکستان اگر ڈیٹا پروسیسنگ سینٹرز، مشن کنٹرول سپورٹ اور میٹیریل پروسیسنگ میں مہارت حاصل کر لے تو وہ اس نئی خلائی اکانومی میں ایک ناگزیر شراکت دار بن سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف عالمی سپیس پاورز پر انحصار کم ہوگا بلکہ پاکستان کو مذاکرات کی میز پر بھی ایک نئی حیثیت ملے گی۔ طویل مدت میں اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہائی ٹیک نوکریاں، یونیورسٹیوں میں جدید تحقیق، غیر ملکی سرمایہ کاری اور ایک ایسا بیانیہ جو پاکستان کو صرف مسائل والے ملک کے بجائے مستقبل کی ٹیکنالوجی کا حصہ دکھائے۔ جنوبی ایشیا میں اگر کوئی ملک خلائی معیشت میں قدم جماتا ہے تو علاقائی تعاون اور مسابقت دونوں کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا یہ سب خواب ہے یا ایک حقیقت جو آہستہ آہستہ شیپ لے رہی ہے؟ ایسٹرائیڈ مائننگ 2030 یا اس کے بعد کی بات ہو سکتی ہے، مگر اس کی بنیاد آج ہی رکھی جا رہی ہے، اور جو قومیں آج منصوبہ بندی کر رہی ہیں وہی کل خلا کی سیاست اور معیشت پر اثر انداز ہوں گی۔ پاکستان شاید شور نہ مچا رہا ہو، مگر بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید ڈیٹیل میں جائیں، پاکستان کے حقیقی منصوبوں، خطرات اور مواقع پر بات کریں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ اگلی عالمی طاقت کا مرکز شاید زمین پر نہیں بلکہ خلا میں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔